السلام علیکم۔ IMF سے کیسے چھٹکارا پایا جائے اور کیسے اس کا متبادل تلاش کیا جائے، یہ ہے میرا موضوع اور میں ہوں انتخاب سوری۔ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ دیکھیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی IMF ہے، اور اس وقت IMF کی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے قرضے لیے پچھلے دوروں میں، اور اتنے قرضے لیے کہ اب وہ اس کو بھگت رہا ہے، اور اس قرضوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مہنگائی بڑھی جا رہی ہے، اور مہنگائی کی اور بھی وجوہات ہیں ظاہر ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت IMF نے اب پاکستان کو یہ انٹیمیٹ کر دیا ہے کہ اب مہنگائی مزید بڑھے گی۔ ابھی 7 روپے یونٹ تو صرف بجلی کا اس پہ آئے گا، 7 روپے ایکسٹرا ہوگا جولائی کے اندر۔ اسی طرح جو ہے وہ گیس اور تمام چیزوں کے اوپر جو ہے نا ٹیکسز بڑھا دیے جائیں گے۔ اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، چھوٹے دکاندار، بڑے دکاندار، بیوٹی پارلر والے، فلاں جو ہے سروسز والے، یعنی سروسز پر بھی اب جو ہے نا ٹیکسز لگیں گے، جس سے بچا جایا کرتا تھا۔ پراپرٹی میں ایک فرد کو جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا، پراپرٹی ایجنٹس ہوں، چاہے وہ فائل رکھنے والے ہوں، چاہے پرائیویٹ بلڈرز ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف، یعنی جو پان والا ہو، چاہے جو ہے وہ چائے والا ہو، چاہے وہ کھوکے والا ہو، چاہے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ بال کاٹنے والا ہو، نائی، کھٹائی، کھسائی، سب کو مطلب ٹیکس میں کی رد میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہت دیکھ کے IMF کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ IMF جب تک کہ ہمارے سر پہ رہے گا تو وہ ایک تلوار رہے گی، ہمیں متبادل تلاش کرنا چاہیے، اور میں آج کی ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں کہ ہمیں متبادل کیسے ہو سکتا ہے اور کیا تجاویز ہیں، یہ میرے ذہن میں آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ IMF کو جو بھی قرضے دیتا ہے نا مالیاتی ادارے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ داروں کی ذہنیت ہے، ان کی سوچ ہے کہ وہ اپنا پیسے سے مطلب ہوتا ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، 3 وقت کا کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں، وہ قرضے لے رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، آپس میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہ جو ہے انارکی ہے، وہ وقت غریب مارا جا رہا ہے، یہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اپنا پیسہ ریکور کرنا ہے۔ تجاویز بھی دیتے ہیں، وہ بہتر تجاویز دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح، اسی لیے ان کی ہر جگہ انوالومنٹ ہے، سیاسی جماعتوں میں ان کی انوالومنٹ ہے، حکومتی فیصلوں میں ان کا انوالومنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمیں IMF سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو ہمارے پاس چند تجاویز ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر یہ کہ سب سے پہلے بات یہ کہ پاکستان اپنی پولیٹیکل سچویشن بہتر کرے۔ یہ جو پاکستان کو نقصان سب سے زیادہ پہنچا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے۔ جب بھی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے غیر یقینی کیفیت جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، لوگوں کو نہیں پتہ کہ یار آگے ہوگا کیا، تو پیسہ کون لگائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے وہ کس طرح، مطلب ملک کس طرف جا رہا ہے، تو پیسہ کیوں لگائے۔ تو یہی ہوتا رہا ہے، کوئی پیسہ لگانے والا، پیسہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر لوگوں نے سرمایہ کاری نہیں کی، یہاں سے پیسے لے کے باہر چلے گئے، تو باہر کے لوگ کیوں لگائیں گے پیسہ۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس وقت پولیٹیکلی اسٹیبلٹی بنانے کی ضرورت ہے، سب کو مل کر، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پبلک ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، مخالفین ہوں، یعنی یہ کہ اپوزیشن ہو، سب نے مل کر اب اس پہ کام کرنا ہوگا، کسی نہ کس طرح پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بہتر کیا جائے، کیونکہ جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، وہ آپ تمام دنیا میں تمام ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو وہ ملک ترقی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب پاکستان کو چاہیے کہ ایک تو اس وقت نوجوان جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی ایسٹ ہے، نوجوان پاکستان کی بہت بڑی ایسٹ ہے، ان کو استعمال کرے، اور سب سے اچھا استعمال ان کا IT ہے۔ اس وقت IT کی گروتھ بہتر ہوئی ہے، ایکسپورٹ بہت بہتر ہوئی ہے، تو نوجوانوں کے لیے گورنمنٹ جو ہے نا اسپیشل پیکیجز لے کے آئے۔ دیکھیں، اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں، ماشاءاللہ کافی لوگ پسند کرتے ہیں ان کو۔ انہوں نے بڑا اچھا کراچی میں قدم اٹھایا کہ لوگوں کو جو ہے، نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو جو ہے نا ایک سیٹ اپ دیا، ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اور وہ IT کے اسکلس ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں، لوگوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی ہے سافٹ ویئر کی، لوگوں نے باہر کی منڈیوں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان سیکھ رہے ہیں،
یہ ایک اچھی مثال ہے، اور پاکستان کو اور بھی ادارے چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا وہ گورنمنٹ لیول پر ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے نوجوانوں کو ٹرین کریں، نوجوانوں کو سہولیات فراہم کرے، آؤٹ آف اسٹیشن یعنی پاکستان سے باہر جو مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، امریکہ میں، یورپ میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے سافٹ ویئر کی، اس سافٹ ویئر کی مارکیٹ کے لیے اگر وہ سپورٹ مل جائے گورنمنٹ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ سیگمنٹ بہت ہی اچھا سیگمنٹ ہے، اور نوجوان ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اس ایسٹ کو ضائع نہ کریں۔ بیچارے یہ باہر جا رہے ہیں چھوڑ کے ملک کو، تو ان کو باہر نہیں جانا چاہیے، ہمارا نوجوان ہمارے کام آنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ امپورٹ کو کم از کم کریں، خاص طور پر تعیشات جو ہے نا آج بھی امپورٹ ہو رہے ہیں، یعنی فینسی آئٹم بہت امپورٹ ہوتے ہیں آج بھی جو ہے میک اپ کے چیزیں ہوتی ہیں، کتے بلی کے جو فوڈ ہے وہ باقاعدہ امپورٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کی کئی چیزیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ امپورٹ بند کی جائے اور کم کی جائے اور ایکسپورٹ بڑھائی جائے۔ یقیناً ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی میں وہی بات کہوں گا کہ گورنمنٹ کو جو ہے کسی نہ کسی طرح سپورٹ کرنی چاہیے اس ایکسپورٹ کو بڑھانے میں۔ لوگ خود اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہو نہیں پاتی، تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس پر جو ہے توجہ دے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایران اور روس سے جو ہے تیل کے ذخائر کا استعمال کیا جائے، ایران سے تیل منگایا جائے، روس سے تیل منگایا جائے۔ دے آر ریڈی ٹو موو بٹ وی آر ناٹ ولنگ، مطلب ہم کیوں ولنگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کیوں، کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کچھ طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم جو ہے نا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت حال یہی ہے کہ ان جگہوں سے جہاں تیل سستا مل رہا ہے اور بھی اس طرح کی چیزیں جو سستی مل رہی ہیں ان کو باقاعدہ وہاں سے منگائی جائے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ یعنی کوالٹی ایکسپورٹ میں بڑی اہم ایک تجویز ہے کہ کوالٹی کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، کوالٹی کو بہتر کیا جائے۔ اگر ہمارے یہاں کوالٹی کنٹرول جو ہے نہیں ہے ہمارے سسٹم میں، گورنمنٹ اگر کوالٹی کنٹرول پہ توجہ دے تو گورنمنٹ کی توجہ کی وجہ سے کوالٹی بہتر ہوگی۔ جب کوالٹی بہتر ہوگی تو دنیا میں ہماری ڈیمانڈ بڑھے گی، تو ایکسپورٹ بڑھے گی، تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہماری کوالٹی آف گوڈز جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کے لیے وہ بہت ہے، ہماری اگر بہتری آ سکتی ہے۔ اسی طرح ایکسچینج کیا جائے، یعنی روپے کو، اب اس پہ کوششیں ہو بھی رہی ہیں، بہت سے ممالک نے اناج کی جگہ اناج یا اپنا ڈالر کو لائے بغیر جو ہے نا ڈائریکٹ ایکسپورٹ امپورٹ کی جائے، یعنی روس ہے، دوسرے ممالک ہیں، چین ہے اور افغانستان ہے، ایران ہے، ان سب سے جو ہے نا ڈالر سے ہٹ کر روپے کے ذریعے یا ان کی مقامی کرنسی کے ذریعے جو ہے نا ایکسچینج کیا جائے۔ یہ ایک تجویز ہے جس سے IMF کے گرپ کم ہو سکتی ہے اور ہم اپنے خود انحصاری کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ را میٹیریل جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، وہ را میٹیریل ایکسپورٹ نہ کرنے دیں۔ منرلس ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو قابل استعمال بنائیں، ان کو کسی شکل میں لا کر اس کو بھیجا جائے، اس کو برانڈ بنایا جائے، برانڈ بنا کر ایک پروسیس سے گزار کر، جب ایک پروسیس چیز گزرے گی تو بہت سے لوگوں کا روزگار بنے گا، اس میں انکم کے ذرائع بڑھیں گے۔ اب را میٹیریل ایسی ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک ٹائم پہ ہم اپنی مرغی کو ذبح کر کے انڈے نکال لیتے، سونے کے انڈے، اور بھائی آپ لانگ ٹائم چلاؤ تو یہ سونے کے انڈے دیتی رہے گی مرغی، لیکن یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اپنے اس کے بھی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا چیک نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا چیک ہوگا تو اس طرح کے معاملہ جو ہے نا وہ اب اس میں بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے آفیشلز، ٹھیک ہے، وہ اپنے مفادات کی خاطر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کروا دیتے ہیں ان چیزوں کو، جو را میٹیریل ہوتا ہے۔ ایک عرصے میں آپ نے سنا ہوگا کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ کپاس کو ایکسپورٹ کر دیا تھا بہت بھاری تعداد میں، جس سے ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اچھا، اسی طرح اشرافیہ ہے، حکومتی ادارے، وہاں پہ عیاشیاں ان کی کم کی جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی یعنی کہ ان کی تعیشات کا اندازہ لگا لیں، ان کے کھانے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے دعوتیں ہو رہی ہیں سرکاری پیمانے پر، گاڑیاں ایک سے ایک دی جاتی ہیں،
پتہ نہیں کیا کیا ان کو آج بھی انہیں پرتعیش زندگی وہ گزار رہے ہیں. تو بھائی اس کا بوجھ کم کیا جائے اور اس سے جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے بہت بڑی رقم جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو ایکسپورٹ کو جو ہے 4 ارب سے 8 ارب ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں سے جو ہے نا وہ اچھا. اسی طرح جو ہے کچھ تجاویز اور بھی میری ہیں, وہ یہ ہے کہ شرح سود کم کیا جائے. جو اس وقت بینک آپ کو پتہ ہے کہ 22-25% جو ہے نا وہ دے رہا ہے ریٹرن. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے پھر کاروبار کرنے کی, وہ پھر اسی میں اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں اور وہ نان پروڈکٹیو ان کی سوچ بن جاتی ہے. تو شرح سود کی وجہ سے لوگوں کو بڑا مہنگا پڑتا ہے. کوئی بزنس کے لیے پیسہ لگانا چاہے تو اس کو ریٹرن اتنا ہیوی دینا پڑے گا, تو کیا وہ بزنس کرے گا, کیا اس کو سپورٹ کرے گا بینک. اسی طرح جو ہے وہ گاڑیاں لینا ہے فلاں ہے, گاڑیاں بند ہو گئی ہیں لوگوں نے لے کے نکالنا, اس لیے کہ بہت ہی ان کے سر پہ بوجھ تھا کہ وہ 30% تک بھی 25% تک بھی جو ان کو 35% تک جو ہے نا ان کو اس کا ریٹرن دینا پڑے گا پروفٹ. تو وہ جو ہے وہ اب تعلیمی بجٹ کم کر دیا گیا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہنر کہاں پیدا ہوگا ہمارا. اور اسی طرح جو ہے وہ زرعی انکم اس کو بہتر کیا جائے. اچھا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس وقت IMF خود بھی چاہتا ہے کہ زرعی آمدنی کے اوپر ٹیکس لگایا جائے, ٹھیک ہے نا, زراعت کے اوپر کیا جائے, لیکن اس پہ توجہ بھی دی جائے, زراعت کو سپورٹ بھی دی جائے. اس میں کسانوں کو کیا پتہ بیچاروں کو, ان کو سائنٹیفک انداز میں ان کو سائنسی بنیاد پر جو ہے ان کو تحقیقات کر کے ان کو اب کیونکہ یہ ہے کہ کچھ پریکٹیکل کیا بھی گیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو گندم ہے اور دوسری مصنوعات ہے وہاں کو امپروو ہوا ہے, یعنی پر ایکڑ جو پروڈکشن ہے اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے کہ انہوں نے جدید طریقے اختیار کیے گئے تھے. تو اس طرح کی چیزوں کو اختیار کریں اور انکم زرعی انکم کے اسی طرح پراپرٹی پہ اور سروسز پہ, ان 3 چیزوں پہ جو ہے IMF نے ہاتھ بڑھائے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن یہ کہ اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ ملک میں 22-25 لاکھ دکانیں ہیں, جس میں سے جو ہے نا صرف 30-35 ہزار دکاندار جو ہے ٹیکس دیتے ہیں. تو بھائی طریقہ یہ ہے کہ فکس کر دیں, تو چھوٹے بڑے دکانداروں کو جو بھی دکاندار ہیں ان کو ایک لمٹ کر دیں. بھائی آپ 2000 بھی اگر ٹیکس لے لیں گے نا تو خوشی خوشی دیں گے, 1000-2000 روپے لگا دیں سالانہ ماہانہ, تو کیا ہے وہ دے دیں گے. لیکن آئے گا تو کم از کم ایک راستہ تو بنے گا, وہ ہیبٹ تو بنے گی ان کو. تو یہ کہ اس طرح دکانوں پہ جو ہے نا ایک فکس ٹیکس لگایا جائے, آسان انداز میں, پریشان نہ کیا جائے. اور اس وقت تو یہ ایک جو نیا ٹیکس ہے اس کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ اب اس کو جو ہے وہ یعنی یہ ہے کہ 10% ٹیکس ان کی آمدنی کے اوپر 10% ٹیکس لگایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے, اور 10% ٹیکس جو ہے اس کا طریقہ بتاؤں میں آپ کو. یعنی ویلیوشن FBR کی اپنی ویلیوشن ہوتی ہے کہ فلاں کس کی ویلیوشن کیا ہوگی, ویسے پراپرٹی میں علاقے بننے میں کہ فلاں علاقے کی یہ ویلیو ہے. اب وہ ویلیو پہ پورا نہیں لگتا ٹیکس, اس کی ایک FBR ویلیو ہوتی ہے, اس پہ ٹیکس لگتا ہے. 5 کروڑ کا اگر مکان ہے تو اس پہ 1 کروڑ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس لاگو ہوگا سسٹم. تو اسی طرح یہاں پر بھی کر رہے ہیں کہ جو دکاندار 1 کروڑ کماتا ہے تو اس کا تصور کیا جائے گا کہ 10% ہی کماتا ہے. اب 10% 10 لاکھ روپے بنتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس جو ہے نا لگے گا, اور 10 لاکھ پہ 1 لاکھ کا ٹیکس ہوگا. اور اس کو جو ہے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ قسطوں میں جمع کرائے گا, قسطوں میں جمع کرا سکتا ہے, اور اگر ایک ساتھ دے دے گا تو وہ اس کو 25% اس کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. تو اس طرح جو ہے وہ جو ہے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کروں کہ اللہ کرے ملک ترقی کرے, اور ہمارا IMF سے چھٹکارے کے یہی حل ہے کہ پاکستان اپنے ایسٹس کو پہچانے اور مین پاور کو پہچانے, ان قوتوں کو مجتمع کر کے اس کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کر کے سسٹم کو بہتر کرا کے انصاف کو بہتر کرا کے اور جو ہے نا بنیادی سہولیات لوگوں کے دے کر اس ملک کے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں اور IMF سے انشاءاللہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. اللہ حافظ. ہاں انتخاب سوری
کہ اس چینل پہ میں گزارش کروں گا تو اور بھی ویڈیو آپ لوگ دیکھیں انشاءاللہ معلوماتی، اور سبسکرائب کریں چینل کو، معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ حافظ۔